السلام علیکم، میں ہوں عمر اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ ڈوگماز۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل اور ایک بہت ہی بڑا گناہ جو کہ شرک ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں کسی بھی کام میں شریک ٹھہرانے کو شرک کہا جاتا ہے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی بھی صورت معاف نہیں کرنا ہے، چاہے انسان جتنی مرضی توبہ کر لے اور معافی مانگ لے۔ اس کے لیے ہمیں شرک کے بارے میں تھوڑا سا جاننا ضروری ہے کہ یہ کن کن کاموں کے اندر ہم لوگ شرک کرتے ہیں جو کہ ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں یا غلطی سے کرتے ہیں۔ اگر ہم اسلام سے پہلے کی اس کی حقیقت دیکھیں، اسلام سے پہلے کے ماحول کے اندر ہم شرک کے بارے میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اسلام سے پہلے لوگ بتوں کو پوجتے تھے، اسلام سے پہلے لوگ آگ کو پوجتے تھے، مخصوص جانور کی عبادت کرتے تھے، سورج یا چاند کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزوں کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، حالانکہ عبادت کی ذات، عبادت کے لائق ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور وہی ذات ہے جو کہ ہم سب کو پیدا کرنے والی ہے، ہم سب کو روزی پہنچانے والی ہے، ہم سب کی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ تو اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کبیرہ گناہ اسی لیے ہے۔ اگر دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر بھی کئی معاملات کے اندر شرک کیا جاتا ہے، اور وہ شرک ہمیں اللہ تعالیٰ سے اتنا دور لے گیا ہے کہ ہماری عقلوں پہ آج کل پردے پڑ چکے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ہمارے ایک گاؤں میں پیر صاحب فوت ہوئے، اور مریدوں میں اس بات پہ جھگڑا ہو گیا کہ انہیں کہاں دفن کریں۔ اب جو مرحوم جو پیر صاحب فوت ہوئے تھے، ان کے جو بیٹے تھے وہ کہتے تھے کہ جی ان کو یہاں دفن کر لیں، تو لیکن جو ان کے مرید تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی تم ان کو اپنے پاس لے کے جا رہے ہو، کچھ برکت ہمارے پاس بھی رہنے دو۔ تو اب ان کے بیٹے نے ان کی جو لاٹھی تھی، جو ڈنڈا لے کے چلتے تھے، جو ان کی چھڑی تھی، وہ انہوں نے ان کے مریدوں کو دے دی، اور ان کو وہ دفنانے کے لیے اپنے گاؤں لے گئے۔ اب انہوں نے، ان کے مریدوں نے کیا کیا کہ اس لاٹھی جو ان کو ملی تھی اس کو باقاعدہ انہوں نے غسل دیا، اس کو کفن پہنایا، اس کا جنازہ بھی پڑھایا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کو قبر میں دفن کر دیا، اور بعد میں کچھ عرصے بعد وہ جو لاٹھی جہاں دفن ہوئی تھی وہاں پہ اس کا ایک مرید بیٹھ گیا، اور وہ جو ہے ایک نیا مزار قائم ہو گیا۔ اب نعوذ باللہ من ذالک، اب وہاں پہ لوگ آتے ہیں اس قبر سے جو ہے وہ مدد مانگتے ہیں، اس قبر سے نذرانے پیش کر کے عقیدت سے جو ہے اس کو چومتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے کوئی اولاد کی خواہش کے لیے آ رہا ہے، اور وہاں پہ جو ہے کوئی اپنی مشکلات کے حل کے لیے آ رہا ہے۔ تو اللہ معاف کرے، یہ کتنا بڑا شرک کا معاملہ ہے۔ اور یہاں پہ یہ تو میں نے آپ کو ایک چھڑی کی مثال دی ہے، یہاں پہ پورے پاکستان کے اندر کئی ایسے مزار ہیں جہاں پہ جن کو پوجا جاتا ہے، جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور جن کو عبادت کے لائق سمجھا جاتا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ بلند سمجھ کے وہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا وہ ان پیر صاحب کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، جس کے لیے وہ ہر جمعرات کی جمعرات دیگ پکا رہے ہیں، جس کے لیے وہ ہر اسپیسیفک ڈیز میں وہاں جا کے نذرانہ پیش کر کے آ رہے ہیں۔ بے شک ان کے پاس خود کھانے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری امت کے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بارہا کہا ہے، ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے گا، ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے گا۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ جو مشرک بندہ ہے اس نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اس کو کسی کی شفاعت نصیب نہیں ہونی، نہ اس نے کبھی وہاں سے باہر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے سارے گناہ معاف کر دینے ہیں لیکن شرک معاف نہیں کرنا۔ تو پھر ہم لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ شرک کے کئی طریقے ہیں۔ اب ہمیں اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ لوگ شرک کرتے کیوں ہیں۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اکیلا کام نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، اسی لیے اس نے کام بانٹ کے رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ خود ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جی فلاں کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے فلاں بزرگ کے سپورٹ کر دی ہے، یعنی نعوذ باللہ کئی بزرگ ایسے ہیں کہ جی وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کو اولاد نہیں ہو رہی وہ ان کے پاس جائیں، وہ ان کو پھونک مارے گے، ان کو دم کریں گے، ان کو ہم نذرانہ پیش کریں گے تو یہ اولاد ان کی وجہ سے ہو جائے گی۔ یعنی انہوں نے یہ ڈیوائیڈ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام خود نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے یہ فلاں بزرگ کے جو ہے نا ثبوت یہ کام کر دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اللہ تعالیٰ
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست سن بھی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کو بات پہنچانے کے لیے ان بزرگوں کا سہارا لینا نعوذ باللہ ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے جی اب دفتروں میں بڑے بڑے آفیسرز ہوتے ہیں، انہوں نے سیکٹری رکھے ہوتے ہیں، پی این رکھے ہوتے ہیں، تو اگر آپ نے آفیسر سے ملنا ہے تو آپ کو پہلے اس کے سیکٹری سے یا پی این سے بات کرنی پڑے گی، ٹائم لینا پڑے گا، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو انہوں نے یہی فارمولہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی رکھ لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہاں پہ دیکھیں جتنے بڑے بڑے مزار بن چکے ہیں، دربار بن چکے ہیں، وہاں پہ ہر سال کثرت سے شرک کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ شرک اس طرح کیا جاتا ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کس طرح شرک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، سب انسانوں کو ہر وہ نعمت جس کو وہ ضرورت ہے اس کو دینے کا وعدہ کیا ہے، تو پھر ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے براہ راست مدد مانگے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معبود ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہم لوگ مخلوق ہیں۔ تو خالق اور مخلوق کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے، ہم لوگ مخلوق سے ہی کیوں دوبارہ مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی انسان، سب انسان برابر ہیں، اللہ کے نبی نے بھی یہ بات فرمائی کہ کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ہاں تقوی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفارشی بن جائیں آپ کے، کوئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفارش نہیں کر سکتا۔ اب نعوذ باللہ غیر مسلموں میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا انہوں نے بیٹا بنا دیا ہے، پھر جب ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے خدا بن سکتے ہیں؟ اب ہم اپنے سامنے دیکھیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہمارے سامنے، ٹھیک ہے۔ ان ساری چیزوں کا ہم لوگ شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں تو یہ بہت ہی عجیب اور افسوسناک بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری حسن، کائنات کا حسن، یہ ہماری انسانی صورتوں کا حسن، یہ نباتات کا، یہ جانوروں کا، یہ سارے ماحول کا جو حسن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے ہی ادا ہو سکتا ہے۔ اس حسن کو ہم لوگ محسوس اسی طرح ہی کر سکتے ہیں۔ یہ ساری پھولوں کی مہک ہے، یہ خوشبوئیں ہیں، یہ سارے احساسات ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ وہ انسان کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ انسان جس طرف اپنے عقیدے کو پکا کرنا چاہے کر لے، لیکن اچھائی برائی کا فرق وہ انسان کو ضرور بتاتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ دعا کے قابل بھی نہیں ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے، لیکن کئی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اسی وقت قبول ہوتی ہیں، کوئی دیر سے قبول کی جاتی ہیں اور کوئی قبول ہی نہیں کی جاتی، ان کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے آخرت کے لیے کہ ان کا ریوارڈ ان کو آخرت میں دیا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کوئی مدد چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، ہمیں کوئی دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ہمیں کوئی چیز کی ضرورت ہے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے، خاص طور پہ شرک سے محفوظ رکھے، تاکہ ہم لوگ قیامت والے دن جنت میں جانے کے حقدار بن سکیں اور اپنے آپ کو، اپنے ساتھ کے لوگوں کو اس چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔